ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مجلس ترحیم برائے ایصال ثواب مرحوم و مغفور سید محمد انور نقوی ابن مرحوم ناظم حسین نقوی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب معتمن علی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ پرنسپل وسیق عربی کالج فیض آباد۔ لہٰذا میں مجلس کے آغاز کے لیے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولوی کوثر صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے۔
اب اس کے بعد میں پیشخانی کے لیے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم غضنفر عالمپوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ کیوں نہ ملے ہر ایک ادا سر سے پاؤں تک، کیوں نہ ملے ہر ایک ادا سر سے پاؤں تک، عباس ہیں علی کی دعا سر سے پاؤں تک، عباس ہیں علی کی دعا سر سے پاؤں تک۔ یہاں سے شعر ملاحظہ کریں کہ زندہ کوئی بچا نہیں فوج یزید میں، جس کو جری نے دیکھ لیا سر سے پاؤں تک، جس کو جری نے دیکھ لیا سر سے پاؤں تک، تو کیا تیر کی بساط ہے اصغر کے سامنے، کیا تیر کی بساط ہے اصغر کے سامنے، کیا تیر کی بساط ہے اصغر کے سامنے، خود حرملہ بھی کانپ گیا سر سے پاؤں تک، خود حرملہ بھی کانپ گیا سر سے پاؤں تک، تو حیدر کی ذوالفقار بھی عادل تھی اس لیے، حیدر کی ذوالفقار بھی عادل تھی اس لیے، حیدر کی ذوالفقار بھی عادل تھی اس لیے، مرحب برابری سے کٹا سر سے پاؤں تک، مرحب برابری سے کٹا سر سے پاؤں تک، تو ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ مرتضیٰ لگنے لگے رسول خدا سر سے پاؤں تک، لگنے لگے رسول خدا سر سے پاؤں تک۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ یہ تھے محترم غضنفر عالمپوری صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس سے قبل کہ میں قبلہ کو آواز دوں، آپ حضرات سے مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید محمد انور نقوی ابن مرحوم ناظم حسین نقوی صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب اس کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم خطیب محتمن علی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ پرنسپل وسیق عربی کالج کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ شیعہ آزاداری چینل کے ناظرین اور فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید محمد انور نقوی ابن سید ناظم حسین نقوی کے نام پڑھ کر کے ایصال فرماتے ہیں۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم يا علي حبك إيمان وبغضك نفاق صلوات سرور کائنات مفخر موجودات رحمت عالمیہ صفوت آدمیہ کا ارشاد گرامی ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں کہ یا علی حب کا ایمان، اے علی تمہاری محبت کا نام ایمان ہے، وہ بغض کا نفاق، اور تم سے بغض رکھنے کا نام نفاق ہے۔ دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ارادہ ان یحیی حیاتی ویموت میتتی ویسکن الجنت التی وعدنی بہا ربی فلیتولی علی۔ من ارادہ ان یحیی حیاتی، جو چاہتا ہے کہ میری زندگی زندہ رہے، ویموت میتتی، اور میری موت مرے، وَيَسْكُنُ الْجَنَّةَ الَّتِي، اور اس جنت میں رہنا چاہتا ہے کہ وعدنی بہا ربی، کہ جس کا مجھ سے وعدہ میرے پروردگار نے کیا ہے، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا، تو اس کو چاہیے کہ وہ علی سے محبت اختیار کرے۔ یا علی حب کا ایمان، اے علی تمہاری محبت کا نام ایمان ہے۔ عزیزوں، امیر المومنین کی محبت ہر انسان کی قسمت میں نہیں ہے۔ علی کی محبت صرف صاحبان ایمان کو میسر ہے۔ پیغمبر اسلام نے امام حسن اور امام حسین کی محبت کے سلسلے میں اعلان فرمایا، مناقب شہر آشوب دوسری جلد میں علامہ شہرستانی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حسن اور حسین کی محبت ہر انسان کے دل میں رکھی ہے۔ وہیں امیر المومنین کی محبت کے لیے یہ نہیں کہا کہ علی کی محبت ہر انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، یعنی علی کی محبت صرف صاحبان ایمان کے دل میں ہوگی، بے ایمان کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا، منافق کے دل میں امیر المومنین کی محبت نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہاں اہل بیت میں کی دو محبتوں کا اعلان کیا ہے، ایک طرف سرداران جنت کے جوانوں کے سردار کی محبت کا اعلان کہ یہ محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے،
اگر انسان ہے تو وہ امام حسن سے محبت کرے گا، اگر وہ انسان ہے تو امام حسین سے محبت کرے گا۔ لیکن عام انسان امیر المومنین سے محبت نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو اب دونوں محبتوں کو اس رخ سے دیکھیں کہ بیٹوں کی محبت ہے معیار انسانیت، باپ کی محبت ہے معیار ایمان۔ جہاں امام حسن اور امام حسین کی محبت نہیں پائی جاتی ہے وہاں انسانیت نہیں پائی جاتی ہے، جہاں امیر المومنین کی محبت نہیں پائی جاتی وہاں پر ایمان نہیں پایا جاتا ہے۔ امیر المومنین کی محبت ایمان کا معیار ہے۔ عزیزوں، امیر المومنین کی محبت کے لیے نبی کریم کا ارشاد ہو رہا ہے، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ علی کی محبت گناہوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے کہ جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ لکڑیوں کو اکٹھا کریں، آگ روشن کریں، آگ جب چلے گی تو لکڑیاں رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گی۔ آگ نے لکڑیوں کو ختم کر دیا، اب راکھ کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس محبت میں وہ گرمی پائی جاتی ہے کہ جس دل میں یہ محبت ہے، جس دل میں مولا کائنات کی محبت کی گرمی ہے، وہ دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ محبت گناہوں کو اسی طریقے سے جلا دیتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر گناہ بھی پایا جاتا ہے اور محبت کا اعلان بھی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ زبانی دعوی محبت ہے، حقیقت میں محبت نہیں پائی جاتی۔ اگر حقیقت میں محبت ہوتی تو گناہ ختم ہو گئے ہوتے۔ گناہوں کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دعویٰ کرنا اور ہے اور واقعاً محبت کا ہونا اور ہے۔ اکثر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے ماحول میں ہیں، ہم ایسے حالات میں ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ مشکل سے مشکل حالات میں بھی معصومین نے ہم کو عمل کر کے دکھایا کہ مشکل حالات میں ہو تب بھی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم سچ بولو۔ تمہارے حالات کیسے ہی ہوں، خبردار کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ تم کیسے ہی عالم میں ہو، خبردار کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ ہم یہ عذر کرتے ہیں حالات کا تقاضا ایسا تھا، ایسی پریشانی آ گئی، لہٰذا ہم اپنے آپ کو نہیں روک سکے۔ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے اس دور ترقی میں کچھ چیزوں کو پروف بنایا جاتا ہے، مثلا فائر پروف، مثلا یہ واٹر پروف گھڑی ہے جس سے پانی جس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قیمتی گھڑی لگائے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ کی گھڑی خراب ہو جائے گی، مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ موبائل جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، نئی نئی قسمیں آتی جا رہی ہیں۔ کل تک پانی سے بچایا جا رہا تھا، نمی سے بچایا جا رہا تھا۔ ہم نے دیکھا ایک پانی میں یہ موبائل انہوں نے رکھ دیا۔ ہم نے کہا آپ کا یہ موبائل خراب ہو جائے گا، پانی اس کو متاثر کر دے گا۔ جواب دیا کہ پانی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں نہیں پہنچا سکتا ہے؟ کہ یہ واٹر پروف ہے، اس گھڑی کو پانی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ کہ یہ گھڑی واٹر پروف ہے۔ تو جو چیزیں کسی چیز سے پروف بن جاتی ہیں وہ دوسری چیز کے نقصان سے بچاتی ہے۔ اسی طریقے سے محبت مولا کائنات انسان کو گناہ پروف بنا دیتی ہے۔ مومن گناہ پروف ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ محبت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، انسان کو غیبت سے بچاتی ہے، انسان کو جھوٹ بولنے سے بچاتی ہے، دوسروں کا مال غبن کرنے سے بچاتی ہے۔ کسی کا حق مت لو، یہ محبت علی اور محبت امیر المومنین کا تقاضا ہے۔ یقین مانیں کہ امیر المومنین کی کامل و اکمل زندگی انسان کے لیے روشن ترین نشان منزل ہے۔ یہ وہ حیات ہے کہ جس کا اتباع کر کے، جس کی پیروی کر کے، جس پر عمل کر کے انسان اپنی گمشدہ جنت کو تلاش کر سکتا ہے۔ امیر المومنین کی حیات آپ دیکھیں، حیات طیبہ، 10 سال کی زندگی وہ ہے
کہ جو اعلان رسالت سے قبل پیغمبر اسلام کے ساتھ آپ نے گزاری، 13 سال کی حیات وہ ہے کہ جس کو آپ نے اعلان بعثت کے بعد پیغمبر اسلام کے ساتھ گزارا۔ پیغمبر اسلام کے سینہ بسفر رہے، پیغمبر کو ہر تکلیف سے بچاتے رہے، اور ہر محاذ پر نبی کریم کے ساتھ ثابت قدم تھے۔ اس کے بعد کی حیات جو امیر المومنین کی ہے، مدینے آئے، مدینے میں 10 سال تک ہر محاذ پر اسلام کا دفاع کرتے رہے، نبی کریم کے ساتھ ساتھ رہے، اور پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد 25 سال آپ نے خاموش زندگی بسر کی۔ اس خاموش زندگی میں بھی گھر میں بیٹھنے کے باوجود فریضہ ہدایت سے آپ غافل نہیں رہے۔ آپ نے اپنی ہدایت کی ذمہ داری کو بحسن پورا کیا۔ جہاں جہاں اسلام مشکل میں آیا، آپ نے حکومتوں کی رہنمائی کی، اور اس کے بعد جو 4.5 سال کا عرصہ تھا جس میں آپ کو ظاہری حکومت ملی، جس میں آپ نے ظاہری خلافت پایا ہے، اس 4.5 سال کی زندگی میں ایک ایسا نظام عدل قائم کیا کہ آج بھی دنیا اس 4.5 سالہ زندگی، اس 4.5 سالہ حکومت کی مثال دیتی ہے کہ ایسی حکومت روئے زمین پر کہیں قائم نہیں ہوئی۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ دور حکومت میں اغیار یہ لکھتے ہیں، مسلمانوں کا ماننے والا نہیں، اسلام کا ماننے والا نہیں، بلکہ وہ لکھ رہا ہے کہ جو اسلام پر عقیدہ نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں علی کی حکومت ایسی حکومت گزری ہے کہ جس میں کوئی بھوکا نہیں سویا، کبھی خالی پیٹ کوئی نہیں سویا۔ امیر المومنین کا طرز حیات کیا تھا؟ آپ نے جو زندگی بسر کی ہے، اس حیات میں آپ دیکھیں کہ نہ بہت اچھا آپ نے کھایا، نہ آپ نے بہت دولت خرچ کیا۔ چنانچہ کسی نے جا کر کے حاکم شام سے کہا، معاذ اللہ میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جو بہت کنجوس ہیں۔ حاکم شام نے تمام مخالفتوں کے باوجود کہا کہ میں جانتا ہوں کہ علی کے پاس اگر 2 مکان ہوں، ایک میں گھاس بھری ہوئی ہو اور ایک میں سونا بھرا ہوا ہو، تو علی سونے والے مکان کو پہلے خالی کر دیں گے، جس میں جواہرات بھرے ہوں، جس میں دینار و درہم ہوں، تو دینار و درہم کو علی پہلے خرچ کر دیں گے۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ سخی جس کی سخاوت کا اعتراف مخالف کر رہا ہے۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہے کہ جس کی گواہی دشمن دے، دشمن کہے کہ یہ کوالٹی اور یہ صفت پائی جاتی ہے۔ امیر المومنین نے جو زندگی بسر کی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ علی کے پاس اپنا کوئی ذاتی مکان نہیں تھا۔ کتنے بادشاہ گزرے، کتنے حاکم گزرے کہ جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، امیر المومنین کا کوئی قصر نہیں تھا، کوئی محل نہیں تھا، ذاتی مکان۔ کوفے میں بھی جس مکان میں رہے، جس وقت آپ والی کوفہ تھے، حکومت اسلامی کے فرما روا تھے، تو وہ مکان بھی امیر المومنین کا کرائے پر تھا۔ اس حیات کو پانے کے بعد آپ دیکھیں کہ امیر المومنین جب اس دنیا سے گئے تو اپنی کامیابی کا اعلان کیا، حفظ و رب الکعبہ۔ اب آپ دیکھیں یہ کامیابی کا اعلان، جس دن آنکھیں کھولی، آپ دیکھیں کامیاب زندگی ہے کیا، اس دنیا میں آئے، آغوش رسالت میں آنے کے بعد میں آنکھیں کھولی، خانہ کعبہ کے اندر رہے 3 دن، آنکھ نہیں کھولی، جب پیغمبر کی آغوش میں آئے تب آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد سب سے پہلے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی، جن آیات کی، وہ سورہ مومنون ہے۔ اچھا، امیر المومنین نے وہ سنایا کہ جو مکے کے ماحول میں وہ لوگ جو چند پڑھے لکھے تھے، جنہوں نے مختلف مکاتب سے علوم کو حاصل کیا ہوگا، وہ بھی نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ مکے کا ماحول بت پرستوں کا ماحول تھا۔ امیر المومنین نے کیا سنایا؟ آپ نے توریت کو سنایا، زبور کو سنایا، انجیل کو سنایا۔ مکے کے ماحول میں نہ توریت کا تذکرہ تھا، نہ زبور کا ذکر تھا،
نہ انجیل کا ذکر تھا، ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا ذکر نہیں تھا کہ ان کتابوں کا تذکرہ پایا جاتا ہو، لیکن ان کتابوں کی تلاوت کی۔ یہ کتابیں نازل ہو چکی تھیں امیر المومنین کے آنے سے کافی پہلے، کیونکہ جناب عیسیٰ کی ولادت کے 500 سال کے بعد امیر المومنین پیدا ہوئے۔ توریت جناب عیسیٰ، انجیل جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی، ان کتابوں کو سنایا، اور اس کتاب کو بھی سنایا کہ جو نازل ہونے والی ہے، یعنی نازل ہونے سے پہلے اس سے واقف تھے۔ امیر المومنین نے مقام فخر میں کس کا تذکرہ کیا کہ زقنی رسول اللہ، ہم کو رسول خدا نے سکھایا۔ تو عزیزوں، جس کو پیغمبر سکھانے والے ہیں وہ پیغمبر سے سیکھنے سے پہلے آسمانی کتابوں کو سنا دے، وہ کتاب جو نازل ہو چکی ہے اور وہ کتاب جو نازل ہونے والی ہے۔ عزیزوں، جب شاگرد ایسا ہے تو وہ استاد جس پر کتاب نازل ہوگی اس کا علم کس منزل پر؟ عجب مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول نہیں جانتے تھے کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، جس کا وسیع جانتا ہو کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کتاب کو۔ اچھا، پورے قرآن میں سے امیر المومنین نے منتخب کیا کیا؟ سورہ مومنین کی آیت، قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے، یعنی جب اس دنیا میں آئے پہلے دن مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا، اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ تو وہ حیات کامیاب ہے یا نہیں کامیاب ہے کہ جب آئے تو مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا، اور جب جانے لگے تو اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ پشت و رب الکعبہ، یہ حیات امیر المومنین جو 63 سالہ حیات ہے، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، جس کا ہر لمحہ کامیاب ہے۔ امیر المومنین کی پوری حیات کامیابیوں کی حیات ہے، پوری زندگی امیر المومنین کے قدموں کو کامیابیوں نے چوما ہے۔ آپ دیکھیے طرز حکومت امیر المومنین، اس میں درس کیا ملتا ہے؟ مالک اشتر کو بھیج رہے ہیں مصر کا گورنر بنا کر کے، کہتے ہیں مالک تمہارے پاس 2 قسم کے لوگ آئیں گے، ایک وہ جو تمہارے انسانی بھائی ہیں، اور ایک وہ جو تمہارے ایمانی بھائی ہیں۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ کسی کی وجہ سے کسی کا حق ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ یہ مسلمان ہیں اور سامنے والا مسلمان نہیں ہے تو تم غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرو، نہیں، خبردار کسی کا حق نہ ضائع ہونے دیں۔ اور پھر دوسرا فرمان آپ نے جانوروں کے بارے میں لیا، مالک تم جا رہے ہو، 2 راستے ہیں، ایک راستہ تمہارے لیے آسان ہے لیکن جانوروں کے لیے مشکل ہے، ان کو تکلیف پہنچے گی، پانی کم ہے، چراگاہیں نہیں ہیں، لہٰذا تم وہ راستہ نہ اختیار کرنا جس راستے سے تم کو آسانی ہو، تم اس راستے سے چلنا جس راستے سے جانوروں کو آسانی ملے، جانوروں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے وہ فرمان مولا کا کہ جس میں حقوق انسانی سے آگے بڑھ کر کے حقوق حیوانی کا بھی خیال رکھا ہے۔ یہ دنیا جو عام انسانوں کو حق دینے کو تیار نہیں ہے، یا امیر المومنین جانوروں کے حق کی بھی رعایت کر رہے ہیں۔ آپ کے زمانے میں قاضیوں کے لیے جو لوگ جج تھے ان کی تنخواہ نہیں معین تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کی تنخواہ کیوں نہیں معین کیا؟ یہ سنہرے اصول ہیں امیر المومنین کی حکومت کے، کیوں نہیں آپ نے ان کی تنخواہ معین کیا؟ کہا تنخواہ اس لیے نہیں معین کیا کہ اگر ان کو بندھا ہوا شہریہ ملتا، یعنی ایک رقم کہ ہر مہینے اتنا ملے گا، تو کسی مہینے ان کی ضرورت زیادہ ہوتی، اور جب انسان کی ضرورت زیادہ ہو اور آمدنی کم ہو تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ خیانت کرتا ہے، پھر وہ بے ایمانی کرتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، پھر وہ رشوت لیتا ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ اعلان کیا کہ جتنے خرچ کی ضرورت ہے اتنا خرچ ہر مہینے قاضی کو دے دیا جائے، جج کو دے دیا جائے، تاکہ وہ فیصلہ بغیر کسی دباؤ کے کرے۔
بغیر کسی لالچ کے کرے، کوئی لالچ اس کو فیصلہ دینے میں متاثر نہ کر سکے۔ یہ امیر المومنین کا طریقہ تھا حکومت کرنے کا۔ اور چنانچہ آپ کے دور حکومت میں ایک یہودی تھا جو وہاں پر کام کرتا تھا لیبر کا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، عصا کے سہارے سے چل رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ بھیک مانگ رہا ہے؟ آپ نے اس کو بلایا، کیوں بھیک مانگ رہے؟ کہ یا علی جب ہاتھ پیر میں طاقت تھی کام مل جاتا تھا، اب کام نہیں کر سکتا ہوں، زندہ رہنا ہے، میں اگر بھیک نہیں مانگوں گا تو پیٹ کیسے بھرے گا؟ آپ ناراض ہوئے تمام مسلمانوں پر اور پھر سب کو جمع کیا مسجد میں، ممبر پر گئے، خطبہ دیا، کہا کہ مسلمان کو غیرت سے مر جانا چاہیے کہ ایک انسان جو ان کے درمیان ہے اور وہ آج کام نہیں کر سکتا ہے تو بھیک مانگ رہا ہے، اس کی خبر تم نے ہم کو کیوں نہیں دی اور اس کے کھانے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اور چنانچہ بیت المال سے اس کے کھانے کا آپ نے انتظام کیا۔ آپ کا لباس پیوندار تھا، آپ نے کبھی اپنے دور حکومت میں پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا۔ عزیزوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس کے پاس حکومت آ جاتی ہے تو اس کا انداز زندگی بدل جاتا ہے۔ اب منسٹر ہو گئے تو 4 گاڑیاں ہیں، یہاں بھی فلیٹ ہے، وہاں بھی فلیٹ ہے، دلی میں بھی ہے، لکھنؤ میں بھی ہے، گاؤں میں بھی ہے، شہر میں بھی ہے۔ یہ طریقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن امیر المومنین نے بڑی سادہ زندگی گزار کر کے ایک مثال قائم کی۔ چنانچہ امیر المومنین کے ایک صحابی آپ کی زندگی سے متاثر ہو کر کے وہ بھی موٹا کپڑا پہننے لگے، وہ بھی ویسے جو کھانے لگے، تو آپ نے ان کو ڈانٹا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کا نام عاصم تھا۔ کہا میں آپ کی پیروی کر رہا ہوں۔ کہا ہماری تمہاری برابری؟ کہا آپ بھی تو پھٹا پرانا کپڑا پہنتے ہیں، پیون لگا ہوا، آپ بھی تو معمولی کھانا کھاتے ہیں، یعنی جو کی روٹی، اور وہ بھی پیٹ بھر کر کے نہیں، سوکھی روٹی، وہ کبھی نمک سے کھا لیا، کبھی پانی میں بھگو کے کھا لیا۔ کہا ہمارا تمہارا مقابلہ، ہماری تمہاری برابری۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے کہ کل کے فرما روا میں اور آج کے فرما روا میں۔ آج آپ کسی منسٹر سے پوچھئے کہ ہمارے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں، آپ کے پاس 4 گاڑی ہے، ہمارے پاس ایک گھر نہیں، آپ کے پاس 10 گھر ہیں، تو کہے گا ہماری تمہاری برابری، ہم منسٹر ہیں تم عام آدمی ہو۔ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تمہاری برابری، یعنی ہم کمتر زندگی بسر کریں گے لیکن تم کو نہیں بسر کرنا ہے۔ ہم معمولی کھانا کھائیں گے، تم اچھا کھانا کھاؤ، ہم معمولی لباس پہنیں گے، تم اچھا لباس پہنو۔ چنانچہ دنیا نے یہ سمجھا کہ حکومت نام ہے، تن آسانی کا، آسائش کا، راحت کا۔ امیر المومنین نے کہا حکومت نام ہے ذمہ داریوں کو اپنی گردن پر لینے کا۔ ایسا نہیں کہ پوری زندگی امیر المومنین نے جو کی روٹی کھائی ہے، پوری زندگی آپ نے پیوندار لباس پہنا ہے، نہیں، مدینہ کی زندگی شاہد ہے کہ آپ نے اچھا کھانا کھایا ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث طیر گواہ ہے کہ مرغ رکھا ہوا اور امیر المومنین کو یاد کر رہے ہیں اور آئے دونوں آدمیوں نے کھانا کھایا، جنت کا طعام آیا، آپ لوگوں نے کھایا۔ یہ کھانا کب؟ جب آپ حکومت میں آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ میں نے اس لیے پیٹ بھر کر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، جو کی روٹی بھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہو اور میری حکومت میں کوئی بھوکا سو رہا ہو۔ معمولی لباس ہم نے اس لیے پہنا کہ تاکہ ہماری حکومت کا ایک غریب آدمی اپنے پیوندار لباس پر شرم نہ کرے کہ ہمارے امیر کا لباس پیوندار ہے، ہمارا لباس اگر پیوندار ہے تو اس میں شرم کی کیا بات ہے۔ یہ طریقہ اور یہ طرز حیات امیر المومنین نے پیش کیا۔ اس زندگی کے خاتمے پر آپ نے کامیابی کا اعلان کیا، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ حکومت جس کے لیے دنیا مری جا رہی تھی، لوگ طرح طرح کے حربے، یعنی بھائیوں کا قتل، باپ کا قتل،
یہ حکومت ہی کے لیے تو ہوا ہے. یہ حکومت امیر المومنین کی نگاہ میں کیا ہے؟ آپ حاکم ہیں، معمولی حکومت نہیں ہے. یعنی آج جتنے اسلامی ممالک مل کر کے ہیں، اس وقت وہ تمام حکومت ایک حکومت تھی. مصر، سعودی عرب، ایران، عراق، ترکی، یہ سب ایک حکومت تھی. 44 ممالک. اتنی بڑی حکومت کا فرما روا جوتوں کو سل رہا ہے. ابن عباس نے کہا یا علی، ان جوتیوں میں کب تک آپ ٹاکے لگائیں گے؟ پھینکیے، نئی جوتی لے آئیے. آپ نے کہا ابن عباس بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا کوئی قیمت نہیں، آپ کسی کو دیجئے وہ لے گا نہیں. اکثر یہ ہوتا ہے اگر سامنے والے کو چیز ناپسند ہے یا اس کے مزاج کی نہیں تو نہیں لے گا. وَلَوْ ضُرَّتْ مَنْ، کہا کوئی لے گا نہیں اگر آپ کسی کو دیں گے. امیر المومنین نے تاریخی جواب دیا، کہا کہ تمہاری حکومت کی قیمت میری نگاہ میں اس جوتی کے برابر نہیں ہے. میری جوتی تمہاری حکومت سے بہتر ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تخت حکومت وہ ہے کہ جس کے اوپر سلیمان اور داؤد اور یوسف جیسے عادل کے قدم بھی آئے، نمرود و فرعون اور شداد جیسے ظالم کے قدم بھی آئے. یعنی حکومت کا تخت وہ ہے کہ جس پر ظالم کے بھی قدم آ سکتے ہیں اور عادل کے بھی. مگر علی کی جوتیاں وہ ہیں کہ جس میں علی کے قدم عدالت کے علاوہ کسی اور کا قدم نہیں آیا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ کیوں کہا امیر المومنین نے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. عزیزوں، کامیابی کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کو اللہ نے معراج عطا کی. سورہ مبارکہ اسرا، پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات کا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. تو معراج کی سفر کی ابتدا کیا ہے؟ مسجد حرام. انتہا کیا ہے؟ مسجد اقصی. من ابتدا کے لیے ہے، الی انتہا کے لیے. تو ابتدا کیا ہے؟ مسجد. انتہا کیا ہے؟ مسجد. ابتدا والی مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد حرام. انتہا والی مسجد کا نام کیا؟ مسجد اقصی. یعنی پیغمبر کی حیات کا وہ سفر معراج کہلایا جو دو مسجدوں کے درمیان کا سفر تھا. یعنی وہ سفر معراج کہلاتا ہے کہ جس کی ابتدا بھی مسجد ہو، انتہا بھی مسجد ہو، جس کا آغاز بھی مسجد، جس کا انجام بھی مسجد. اب امیر المومنین نے کیوں کہا فزت و رب الکعبہ؟ مسجد میں جب سر پر ضربت لگی تو یہ فزت و رب الکعبہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اپنی حیات کی معراج کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں آیا بھی تھا خانہ خدا میں اور جا بھی رہا ہوں خانہ خدا سے. یعنی میری 63 سالہ حیات، اس کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے. وہ مولا کریم کہ جس کی حیات کی ابتدا مسجد ہو، جس کی حیات کی انتہا مسجد ہو، تو اس کے چاہنے والوں کو مسجد سے انس ہونا چاہیے. اس کو مسجد میں آتے ہوئے گھبراہٹ نہیں ہونا چاہیے. کب آ رہے ہیں؟ آذان ہونے کے بعد، ایک رکعت ختم ہونے کے بعد نہیں، پہلے آئے، بعد میں نکلے. اس لیے کہ روایت میں ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں، جو سکون مچھلی کو پانی میں ملتا ہے وہی سکون مومن کو مسجد میں ملتا ہے. عبادت کیجئے، ذکر خدا کیجئے، بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں نہ کی جائیں جو مسجد کے آداب کے خلاف. ایک بات اور، ربط مصائب. کیوں کہا امیر المومنین نے فزت و رب الکعبہ؟ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے، فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ.
ہر نیکی سے بالاتر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، فَلَيْسَ فَوْقَهُ، تو اس کے اوپر پھر کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے، فَلَيْسَ فَوْقَهُ، اس سے بالاتر نیکی نہیں۔ آپ نے ایک نیکی کی نماز پڑھا، اس سے بڑی نیکی، اس کا زیادہ ثواب ہے، اس سے برتر نیکی، مختلف نیکی ہیں، یعنی ہر نیکی سے بالاتر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان مظلومیت کے ساتھ راہ خدا میں شہید کر دیا جائے تو اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ امیر المومنین جو مناقب و فضائل کے بے تاج شہنشاہ تھے، جن کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے، ابھی تک سارے کمالات مل چکے تھے، یعنی ہر نیکی مل چکی تھی، مگر وہ نیکی نہیں ملی کہ جس سے بالاتر کوئی نیکی نہیں۔ وہ نیکی کب ملی؟ جب فرق مبارک پر ضربت لگی، جب آپ شہید ہوئے، اعلان کیا فزت ورب الکعبہ، یعنی اس حدیث کے پیغمبر کو پیش نظر رکھا کہ ہر نیکی سے بالاتر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید کر دیا جائے تو اس سے برتر نہیں ہے۔ در حقیقت اپنی سب سے بڑی نیکی کا اعلان کر رہے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اور یاد رکھیں، امیر المومنین نے اپنی کامیابی کا اعلان کسی غزوے میں نہیں کیا، بدر کے سورما کہلائے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، احد کے لافتہ بنے مگر نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، خندق کے کل ایمان قرار پائے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، خیبر کے مرد میدان ہوئے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، لاتعداد دشمنان دین کا سر قلم کیا نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی جب گلا کاٹا تو اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا، جب گلا کٹایا تو اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام میں گلا کاٹنا کامیابی نہیں ہے بلکہ اپنا گلا کٹا دینا کامیابی ہے۔ عزیزوں، آج کی شب وہ ہے کہ جب امیر المومنین بے چین ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے امیر المومنین کوفے میں ہیں، آپ کی حیات کا آخری ماہ رمضان المبارک ہے۔ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، امام حسن سے کہا بیٹا ماہ رمضان کے کتنے دن گزرے ہیں؟ امام حسن نے کہا 13 دن۔ امام حسین سے کہا میرے لال کتنے دن باقی ہیں؟ آپ نے کہا 17 دن۔ اس کے معنی یہ تھے کہ وہ مہینہ 30 کا ہونے والا تھا۔ ایک بیٹے نے ماضی کی خبر دی، دوسرے فرزند نے مستقبل کا حال بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ وہ دن جلدی آنے والا ہے کہ جب میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ 19ویں کی شب جناب ام کلثوم کے یہاں امیر المومنین مہمان روزے سے ہیں، آپ کے لیے افطار کے لیے ام کلثوم روٹی لے آئیں جو کی، نمک اور دودھ۔ آپ بتائیے کہ افطار میں کیا تھا؟ امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، بیٹی میں نے 2 غذاؤں کو ایک ساتھ استعمال نہیں کیا ہے، ایک ہٹا دو۔ آپ نے نمک ہٹانا چاہا، کہا نہیں، دودھ لے جاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا پیٹ خالی رہے، میں بھوکا رہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں واللہ ما کذبت وما کذبت، قسم خدا کی نہ میں نے کبھی جھوٹ کہا ہے اور نہ ہی میں جھٹلایا گیا ہوں۔ وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ عزیزوں، امیر المومنین کی شب ضربت ہے، آپ عبادت پروردگار میں اس رات کو بسر کر رہے ہیں۔ بے چینی یہ ہے کہ کبھی مصلے پر ہیں اور کبھی صحن خانہ پر آتے ہیں، آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ
سفیدی سحر تو گواہ رہنا کہ علی نے ہمیشہ تیرا انتظار کیا، تو نے علی کا انتظار نہیں کیا ہے۔ یہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے ایک درس ہے کہ جو بستر پر سوتے رہتے نماز صبح کا وقت نکل جاتا ہے۔ اگر واقعاً ہم اپنے مولا کے چاہنے والے ہیں تو ہم اس اعتبار سے الارم سیٹ کریں کہ ہم نماز صبح سے پہلے اٹھیں، یعنی وقت ہمارا انتظار نہ کرے، ہم اٹھ کر کے وقت کا انتظار کریں۔ چنانچہ جب آگے بڑھنے لگے تو بطخیں آ گئیں امیر المومنین کے سامنے۔ آپ نے کہا، لوگوں نے روکنا چاہا، آپ نے کہا جانے دو، ابھی نوحے کی آواز بلند ہوگی۔ اور پھر متوجہ ہوئے کہا دیکھو ان کا خیال رکھنا، اگر ان کو دانہ پانی دے سکتے ہو تو دینا، اور اگر تم دانہ اور پانی نہیں دے سکتے ہو تو ان کو چھوڑ دینا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، یہ اپنا رزق تلاش کرنے۔ ان کو کھانے کا انتظام کرنا، عزیزوں یہ مرغابیاں ہیں، جانور ہے، لیکن امیر المومنین کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ بطخیں بھوکی اور پیاسی رہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ نے جانوروں کا خیال رکھا کہ یہ بھوکے اور پیاسے نہ رہیں۔ ذرا کربلا میں آ کر کے دیکھیے، آپ کے خانوادے کے بچے ہیں جو بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں۔ ارباب عزا امیر المومنین مسجد میں آئے، اور آنے کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ قاتل سو رہا ہے، ابن ملجم سو رہا ہے، اور اس انداز میں کہ وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو جگایا اور کہا اٹھ، نماز کا وقت ہے، اذان دی، نماز کا وقت ہے، اٹھ۔ اس کو جگایا۔ آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے، نہ جگاتے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ابن ملجم اگر اٹھ کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی، مگر اس کے باوجود جگایا۔ یہ ہے فریضہ ہدایت، کہ ہدایت کرنا ہادی کا کام ہے، چاہے اس کا فائدہ سامنے والے کو پہنچے نہ پہنچے۔ اور دوسرے درس یہ ملتا ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو وقت نماز اپنے دشمن کو بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، جو اپنے دشمن کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کردار کا نام ہے علی۔ تو چاہے کہ چاہنے والے وقت نماز سوتے رہیں۔ عزیز و روایت یہ کہتی ہے کہ ابھی مومنین مسجد میں نہیں آئے تھے، امیر المومنین نے اذان دے دیا، اذان دینے کے بعد ابن ملجم کو جگا دیا اور نافلہ صبح کی نماز میں مصروف ہوئے۔ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، ابن ملجم پیچھے آیا، اس نے تلوار اٹھایا اور بھرپور وار کیا، ایسا وار کیا کہ امیر المومنین کا سر شگافتہ ہو گیا۔ آپ نے بے ساختہ کہا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، اللہ اکبر، یہ اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ اور پھر اس کے بعد میں امیر المومنین نے مہین محراب میں پڑی ہوئی مٹی کو اٹھایا اور اس کو اپنے زخم پر ڈالا، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا ہے، ہم تم کو اسی میں پلٹائیں گے اور یہیں سے دوبارہ ہم تم کو باہر نکالیں گے۔ عزیزو، ادھر ضربت سر پر لگی، ادھر کوہرام بپا ہو گیا، آسمان تھرا گیا، زمین لرزنے لگی۔ جبریل نے آواز بلند کی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدا، قسم خدا کی ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ قتل ابن عم المصطفیٰ، رسول خدا کا بھائی قتل کر دیا گیا۔ قتل علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ آواز ہر گھر میں پہنچی، ہر کانوں سے ٹکرائی، لوگ مسجد کی جانب جوق در جوق آنے لگے۔ امام حسن اور امام حسین مسجد میں داخل ہوئے۔ امیر المومنین امام حسن سے کہتے ہیں، اے بیٹا حسن، پہلے تم نماز صبح ادا کرا دو۔ امام حسین ساتھ میں ہے، امیر المومنین زخمی ہے، بیٹھ کر کے آپ نے نماز صبح ادا کی، امام حسن نے نماز صبح پڑھایا۔ اس کے بعد امیر المومنین کو لے جانا چاہتے
چلتے ہیں نہیں لے جا پا رہے ہیں، اتنا کاری زخم اور ایسا زہر کہ وہ امیر المومنین کہ جن کے ہاتھوں پر باب خیبر نظر آ رہا تھا وہ علی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اب ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ گلیم منگایا گیا جس کو کہتے موٹا کمبل، اس پر امیر المومنین کو لٹایا گیا، اور پھر اس کے بعد لوگ اس کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے۔ وہ علی جو مسجد میں اپنے قدموں سے چل کر کے آیا، اب جو واپس آئے ہیں تو اپنے قدموں سے واپس نہیں آئے بلکہ اصحاب امیر المومنین کو لے کر کے آئے۔ 3 دن تک بڑی بے چینی کا عالم رہا ہے۔ ارباب اعضاء امیر المومنین وصیت کرتے ہیں جب آپ کے سامنے شربت لایا گیا تو ایک عجب فقرہ کہا، وہ ظالم وہ مجرم جس نے امیر المومنین کے سر پر ضربت لگائی تھی وہ بھی وہی مقید تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کے لیے بھی شربت لاؤ تو پھر اس کے بعد میں شربت پیوں گا۔ میرا مولا ایسا کریم جس نے اپنے قاتل کو شربت پلایا، میں کہوں گا مولا آپ اپنے قاتل کو شربت پلا رہے ہیں لیکن آپ کی آل سرزمین کربلا پر پیاسی ذبح کر دی جائے گی۔ ارباب اعضاء اس کے بعد امیر المومنین نے وصیتیں کرنا شروع کر دیا۔ امیر المومنین کے تمام بیٹے آپ کے گرد جمع ہو گئے، سب سے وصیت کی۔ امام حسین سے جب فقرہ کہا، یا ابا عبداللہ، اے میرے فرزند ابو عبداللہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ کربلا میں جب اشقیاء تم کو گھیر لیں گے تم مصیبتوں پر صبر کرنا۔ ارباب اعضاء جناب عباس کی طرف رخ کیا، اے میرے لال عباس تم فرات پر جاؤ گے، فرات پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا، اے میرے لال تم پانی نہ پینا اس لیے کہ تمہارا بھائی حسین پیاسا ہوگا۔ ارباب اعضاء ایک ایک کے لیے امیر المومنین نے وصیت کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب کاشانہ امامت میں شمع کی روشنی میں غسل و کفن کا اہتمام ہو رہا تھا، دیواروں پر حسرت طاری تھی، اصحاب غمگین اور رنجیدہ تھے، امیر المومنین کے غسل و کفن کی تیاری ہو رہی تھی۔ ارباب اعضاء جنازہ تیار ہوا، امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کہوں گا مولا آپ کی نماز جنازہ تو امام حسن نے پڑھا دی، لیکن ہاں آپ کی نماز جنازہ پڑھنے والوں میں آپ کا فرزند حسین جس کا لاشا پڑا ہوا ہوگا، بیمار فرزند موجود ہوگا، مگر اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ امام سجاد امام حسین کی نماز جنازہ پڑھائیں، امام حسین کو دفن کریں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید، مرد مومن جناب محمد انور نقوی صاحب بیچارے بہت ہی اچھے انسان اور ایک نیک انسان تھے۔ ان کے بڑے بھائی منصور نقوی صاحب جو یہاں پر تھے، ان کا بھی انتقال پچھلے سال ہوا تھا اور اس سال ان کا انتقال ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو جوار معصومین میں جگہ کرامت فرمائے اور ان کی بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ حضرات ان کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔